الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خاندان سے، ان کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں۔ قال، فرماتے ہیں وہ، طوبی لمن اخلص عبادتہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی عبادت خالص کی، ودعاءہ للہ، اور اس نے اپنی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کی، ولم یشغل قلبہ، اور نہیں مشغول رکھا اپنے دل کو، ما تری عیناہ، جس کو اس کی آنکھوں نے دیکھا، ولم ینس ذکرہ، اور نہیں بھولا اللہ کے ذکر کو، ما تسمع اذناہ، جو سنا اس کے کانوں نے، ولم یحزن نفسہ، اور نہیں غمگین ہوا اس کا دل، اس کی جان، ما اعطی غیرہ، جو اس کے غیر کو دیا گیا، اس پہ اسے کوئی غم کوئی فکر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خاندان سے، ان کی فیملی سے ایک بزرگ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی دعائیں اور عبادت خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے دل کو جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اس کی طرف مشغول نہیں کر لیتے، اور نہ ہی وہ اللہ کے ذکر کو بھولتے ہیں ان باتوں سے جو ان کے کانوں نے سنی، اور کبھی غیر کا مال، غیر کی چیز دیکھ کے وہ پریشان نہیں ہوتے کہ مجھے کیوں نہیں ملا ہے۔ اللہ نے ہر بندے کا ایک نصیب اور مقدر بنایا ہوا ہے، اسے رب دے رہا ہے، وہ ہم چاہیں تب بھی مل رہا ہے، نہ چاہیں وہ ہماری طرف پھر بھی آ ہی رہا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ چیپٹر اعمال کو خالص کرنا ہے، تو وہ اس حوالے سے تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ اگلی روایت حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں، کونوا لقبول العمل اشدہما منکم بالعمل، فرمایا کہ ہو جاؤ اپنے اعمال کو قبولیت دلوانے والے، کہ تمہارے عمل قبول ہو جائیں۔ اشدہما منکم بالعمل، اور فرمایا تمہارے عملوں میں سب سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ الم تسمع اللہ، کیا تم نے اللہ کو نہیں سنا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، جزئی نیست، اللہ پرہیزگاروں کے عملوں کو قبول فرماتا ہے۔ کہ بندہ اپنے عمل کو جتنا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور خالص اللہ کے لیے عمل، اتنا ہی وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان کہ عمل کی قبولیت یہ تقویٰ کے ساتھ ہے، یہ پرہیزگاری کے ساتھ ہے، اور ریاکاری سے بچنا، دکھلاوے سے بچنا، اور کوئی دل میں یہ خواہش نہ لانا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے۔ پبلک کی واہ واہ کے بجائے رب کی واہ واہ کی قیمت ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب سے اعلیٰ اور بڑا عمل ہے۔ اگلی روایت حضرت اعمش روایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابراہیم نخعی کو سنا، وہ فرماتے ہیں، ان الرجل لیعمل العمل الحسن فی اعین الناس، بے شک بندہ اچھا عمل کرتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں، اب العمل لا یرید بہ وجہ اللہ، یا ایسا عمل جس سے اللہ کی رضا نہ چاہی گئی ہو، فیقع لہ المقت والعیب عند الناس حتی یکون عیبا، تو فرمایا جس عمل میں اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا نہ چاہی گئی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا عمل کیا گیا ہو، تو فرمایا وہ
بظاہر لوگوں کی آنکھوں میں ایک اچھا عمل ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کی نگاہوں میں عیب بن جاتا ہے، حتیٰ یکون عیباً، وہ عیب بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ أَوِ الْأَمْرَ يَكْرَهُهُ النَّاسُ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ عمل جس کو لوگ دیکھ کے پسند نہ کریں اور لوگوں کو وہ عمل نہ بھائے، لیکن اللہ اس عمل کو پسند فرما لے کہ اس سے ارادہ رب کی رضا کا کیا گیا ہے، فَيَقَعُ لَهُ الْمِقْتُ وَالْحَسَنُ عِنْدَ النَّاسِ، فرمایا اللہ اس عمل کو لوگوں کے سامنے بھی اچھا بنا دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ تو اس روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا گیا یا اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا تو وہ لوگوں کو بھی پسند نہیں آتا ہے، اور جس کام میں اللہ کا ارادہ کیا گیا ہے بظاہر لوگوں کو پسند نہ بھی آئے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا حسن پیدا فرما دیتا ہے، لوگ اس کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت محمد بن واسع روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا اقبل العبد الی اللہ اقبل اللہ بقلوب العباد الیہ، فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اختیار کر جاتا ہے، رب کا مقبول بندہ بن جائے، اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اسے مقبول فرما دیتا ہے۔ بندہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے کوشش کرے تو نہیں بنتی، لیکن جب اللہ کا مقبول ہو جائے نا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جائے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت ڈال دیتا ہے، لوگ خود بخود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ اچھا انسان لوگوں میں بھی شمار ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ اپنے تائیں کوشش کرے کہ لوگ مجھے قبول کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہو جائے، اللہ قبول کر لے تو پھر اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت ڈال دیتا ہے۔ داتا صاحب کو 1000 سال ہونے والے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو 700 سال ہونے والے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ان کی مقبولیت کا گراف اوپر ہی اوپر، کیوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت القا فرما۔ ورنہ ان کے زمانے کے اور کتنے لوگ ہوئے ہوں گے، داتا صاحب کے زمانے میں کتنے بادشاہ، وزیر اور کیا کیا سلسلے، کسی کا نام بھی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو یہ داتا صاحب ہیں، ہم کیونکہ داتا صاحب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، داتا صاحب اللہ کی بارگاہ میں تو بس وہ وہاں مقبول ہوئے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی مقبولیت رکھ دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیقات عطا فرما دے، ریاکاری اور دکھلاوے کا خیال بھی ہمارا کسی عمل کے لیے دل میں پیدا نہ ہو۔ اللہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔